بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے معرکہ ستمبر۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اس جنگ میں ہماری کامیابی ہماری قوت ایمانی کی رہین منت تھی۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ تاریخ اسلام میں حق و باطل کے معرکے اور طاغوت کے خلاف ہمارے سرفروش مجاہدین کی جنگ آزمائیاں زیب داستاں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان معرکوں میں ہمارے تیغ آزماؤں کی فتح مندیوں، کامرانیوں کا انحصار افواج کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی پر نہیں، بلکہ غازیان دین کی قوت ایمانی اور اسلامی اخلاقیات کے ان والہانہ شیفتگی پر رہا۔ چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین جنگ نے اس حقیقت کو صاف لفظوں میں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی فوجیں سامان حرب اور تعداد کے لحاظ کے دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھیں، لیکن انہوں نے بھارت کی افواج قاہرہ اور عسکری خدوخال کو اپنی قوت ایمانی کے بل بوتے پر تہس نہس کر کے بدر و حنین کی سنت کو ازسر نو تازہ کر دیا۔ موجودہ پاک بھارت جنگ میں ہمیں یہ ناقابل فروش تجربہ ہوا کہ مادیت کے گھڑے ہوئے رنگا رنگ فلسفے، جن کی چمک دمک سے ہمارے ذہن مروب ہو چکے تھے، مصیبت کی گھڑی آنے پر سب اس طرح غائب ہوئے جیسے طلوع سحر سے پہلے افق پر جمع ہونے والی گھٹائیں غائب ہو جاتی ہیں۔ صدیوں بعد ہمیں اپنی بقا اور تحفظ کی جنگ لڑنے کا نیا تجربہ ہوا۔ حالات و واقعات شاہد ہیں کہ یہ جنگ ایک ایسی جنگ تھی جو جسموں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دلوں، دماغوں، ضمیروں اور ایمان کے ساتھ لڑی۔ یہ جنگ ہماری سرگرمی جہاد کی روح رواں اور ایمان کی وہ ایٹمی قوت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے ولولہ جانثار کے جذبہ فروشی اور قوت ایمانی سے حاصل ہوئی تھی۔ جنگ کے ان 17 دنوں میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تاریخ اسلام کی معجزانہ شجاعت، جنگ جوئی کی ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستانیں ہمارے سینوں میں سمٹ کر آئی ہیں، اور ہماری فوجیں ان کے نور یقین سے روشنی حاصل کر کے دشمن پر برق بند پر گرتی تھی اور انہیں تقسیم اور انہیں بھسم کرتی چلی جاتی تھی۔ بھارت جنگ میں فرزندان توحید کے ولولہ جہاد اور غیرت ایمانی کی بدولت قلت کثرت پر غائب آئی، اور پاکستان کی مٹھی بھر فوج نے بھارت کے عسکری افواج کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ پاک فوج اور ان کے جرنیلوں کی سرفروشیوں کی ایمان افروز تفصیلات بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج میجر عزیز بھٹی شہید، فلائٹ لیفٹیننٹ شہید، یونس حسن شہید، بریگیڈیئر شامی شہید، لیفٹیننٹ افتخار جعفر اور دوسرے کتنے ہی شہیدوں اور غازیوں کے نام، ان کی جاں بازی اور جان فروشی کی داستانیں پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ ان میں ہماری فوجوں کے وہ ہزاروں جانثار بھی شامل ہیں جو ناموس وطن کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گئے، لیکن مادر وطن پر عصمت کی آنچ نہ آنے دی۔ ان واقعات و شواہد سے یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ یہ جنگ اور اس کی تمام کامیابیاں ہماری قوت ایمانی کی مرہون منت ہیں۔ یہ جنگ ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور جذبہ جہاد کی کرشمہ سازیوں سے جیتی ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب جنگ نے ہمارے دروازے پر دستک دی تو ہماری ایمان کی سوئی ہوئی روح بیدار ہو گئی، اور ہماری مذہبی غیرت ہماری تلوار بن گئی، اور ہماری دینی اور ملی حمیت نے ہمیں جھنجھوڑا، اور ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے سربکف ہو کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔
ہم نے اپنی قوت ایمانی اور جذبہ سپاہانہ کے مظاہرے پاک بھارت جنگ کے ہر محاذ پر دیکھے۔ اگر یہ قوت ہماری ظاہری باطنوں سے اوجھل تھی، لیکن اس کا نورانی تصرف ہمارے جنگ آزماؤں کی رگوں میں برقی رو بن کر دوڑ رہا تھا۔ ہمارے دل آج بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صرف ہمارے مجاہدین کی ایمانی قوت ہی تھی جس کی بدولت ہمارا دشمن اسباب و وسائل کی فراوانی کے باوجود خائب و خاسر رہا، اور ہمیں اپنے محدود وسائل جنگ کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح و مبین کا اعزاز و شرف نصیب ہوا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز وما علینا الا البلاغ۔